बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। दो बड़ी अहम चीज़ें हैं आज। एक तो मुशर्रफ साहब के हवाले से अदालत ने फैसला दे दिया है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो खुसूसी अदालत ही उनका केस सुनेगी और फ़ौजी अदालत में जाने का उनका जो एक ख्वाहिश थी, उनके वकला जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। उसके लिए अब वो अपील करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अदालत का एक फ़ैसला आ गया है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं और मुशर्रफ साहब अब अदालत में पेश होना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाए और अब उनके वकला क्या सोच रहे हैं ये एक अलग डिबेट है, इस पर आज बात करेंगे। और साथ ही साथ अब प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया है। ये तालिबान की कमेटी के रुकन हैं और इन्होंने फरमाया है कि तालिबान और फ़ौज वो खुद ही आपस में मुज़ाकरात कर लें। तालिबान और हुकूमत खुद ही आपस में मुज़ाकरात कर लें तो फिर इसमें अगर इन दोनों ने आपस में मुज़ाकरात करने हैं तो फिर ये जो कमेटियाँ बनी थीं उनका क्या किरदार था, वो किस काबिल थी? क्या उन्होंने हार मान ली है कि अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते, या अपने आप को बीच में से निकाल रहे हैं? क्योंकि जमात इस्लामी का एक बड़ा मौक़िफ़ रहा इन सारे मामलात में। कोशिश करेंगे आज जमात इस्लामी को भी साथ शामिल करें। यहाँ पे मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और मौक़िफ़ देंगे पीपल्स पार्टी का और कुछ चीज़ों पर इनका ख़ास नुक्ता नज़र है वो बयान करेंगे। अहमद रज़ा कसूरी साहब इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं और मुशर्रफ साहब के केस के हवाले से मैं सबसे पहले चाह रहा हूँ कि अहमद रज़ा कसूरी साहब से बात करूँ। कसूरी साहब, आज आपके वकला के पैनल के एक वकील हैं राणा एजाज साहब, उन्होंने आज बड़े जज्बाती अंदाज में कहा है कि ये काला फैसला है, तो जो फैसला आपके खिलाफ आएगा वो काला हो जाएगा या फैसला काला है? क्यों आप अदालत में क्यों तनकीद कर रहे हैं आप? देखिए, हर एक आदमी का अपना अपना रिएक्शन होता है, उसके जज्बात के मुताबिक, उसकी बैकग्राउंड के मुताबिक। कभी 4-5 भाई हों तो उनका डिफरेंट, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, डिफरेंट उनका रिएक्शन होगा। तो जो उनका रिएक्शन है, मेरे ख्याल उसमें ज़रूर कोई ना कोई सी गुंजाइश होगी कि वो सही हो। तो बहरहाल उनका अपना एक रिएक्शन है। आपका रिएक्शन क्या है कसूरी साहब? आपका रिएक्शन क्या है? आपको क्या लगता है कि अब तो चीज़ें बड़ी क्लोज हो रही हैं, सिमटता जा रहा है मामला और केस देखिए बात क्लियर होता जा रहा है? बात है इमरान खान, बात यह है कि दो चीज़ें होती हैं किसी अदालती मामलात में। एक होता है पॉइंट ऑफ लॉ, यानी कानूनी नुक्ता, एक होता है वाकयाती नुक्ता। अदालत जब पहले वाकयात को सेटल करती है और फिर वाकयात के ऊपर एप्लीकेशन होती है लॉ पॉइंट की। यहाँ वाकयात को ट्विस्ट दिया गया है। ट्विस्ट ये दिया गया है कि देखें, 3 नवंबर 2007 को जो जनरल मुशर्रफ ने एमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन इशू किया, उसके ऊपर जो उसके दस्तखत हैं और दस्तों के नीचे जो लिखा हुआ है डेजिग्नेशन, वो सदर पाकिस्तान नहीं बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिखा हुआ है। सर वो दोनों थे ना, वो कुछ भी लिखते हैं कि 3 नवंबर को ही वाज इन यूनिफॉर्म एंड ही वाज आर्मी चीफ। ठीक है जी। अब चीज ये है कि अगर अब कोर्ट ने ये कहा कि जी वो तो अब रिटायर हो गए। देखें, बात ये है कि फैसला जो होता है, जब आप किसी चीज को देख रहे होते हैं तो उस वक्त जब वो वकुआ होता है उस वक्त की सिचुएशन को देखते हैं। जब ये वकुआ हुआ 3 नवंबर का, एट दैट टाइम ही वाज इन यूनिफॉर्म एंड ही वाज आर्मी चीफ, लिहाजा उस पर इतलाक जो है 1952 के अपना आर्मी एक्ट का होता है। यहां अदालत ने उसको ट्विस्ट दे दिया कि जी वो तो रिटायर हो गए। और भाई रिटायर तो वो NLC के 3 जनरल भी रिटायर हो गए। उनको एक नोशनल तरीके से एक डीमिंग क्लॉज के तहत कहा गया कि दे बी डीम टू बी बैक इन द आर्मी रिटायरमेंट के बाद, और वो वहां बदनवानी का मामला था ना सर? तो वो तो बदनवानी का मामला था। प्रोक्लेमेशन की आईने पाकिस्तान में लिखा है कि अगर इस तरह आइन टूटेगा, गद्दारी होगी, तो फिर उसका मुकदमा जो है खसूसी अदालत में चलेगा। वो जस्टिफिकेशन अदालत दी। जावेद लतीफ़ साहब, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही आपको? क्योंकि फील तो ये आ रही है कि मुशर्रफ साहब के लिए ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ ये वो सीनियर पैनल है वकला का, परवेज़ मुशर्रफ साहब का, लेकिन जो वो बातें वहाँ कर रहे हैं या जो बिहेव कर रहे हैं, इससे मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा कि इनके हक़ में अगर कोई फ़ैसला आए तो फिर तो कहते हैं ठीक है, और अदरवाइज़ उसको काला फ़ैसला कहें या किराए के कातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। जो भी कर रहे हैं ये बहरहाल गलत कर रहे हैं। जहाँ तक कानून की बात कर रहे हैं कसूरी साहब,
تو ان کو یہ کلیئر ہوگا، علم میں ہے کہ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ سنگین غداری کے جو مقدمات ہیں فوجی عدالت میں چلائے جائیں گے، تو اس وقت کی کورٹ نے، ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ آئین سے انحراف ہے اور یہ کسی طور پر بھی فوجی عدالت نہیں سنے گی، یہ کورٹس ہی سنیں گی۔ 1981 میں پھر ضیاء الحق نے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آرڈیننس کے ذریعے اس قانون کو ختم کر دیا، اور جب یہ ایک قانون ہے ہی نہیں تو یہ سینئر وکلاء جو ہیں، میں تو حیران ہوں کہ کورٹ کا بھی وقت ضائع کیا اور وہ ریلیف مانگ رہے ہیں جو قانون ہے ہی نہیں ہے۔ چلیں اب کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ استغاثہ انہوں نے مل ملا کے توجہ ہٹانے کے لیے دیا تھا، آج وہ ثابت ہو گیا کہ اس استغاثہ کو حکومت جو ہے کس طرح پرسو کر رہی ہے، اور یہ سمجھتی ہے حکومت کہ کوئی عام شخص ہو یا کوئی خاص شخص ہو، آئین سے جو غداری کرے گا، آئین سے کوئی متصادم کوئی ایسا فیصلہ کرے گا، اس کو آئین کی اس عملداری اس کو کرنا ہوگی، وہ خاص ہو یا عام ہو، اور وہ انشاءاللہ کورٹ فیصلہ دیں گی۔ اور جو 4 تاریخ کا ان کا ہے ایک پیشی ہے ان کی متفرق جو انہوں نے درخواست دی مارچ ہوئی کے ہے، پہلے ویک میں ہی ان کا کام میرا ہاں وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پر یہی درخواست تھی کہ یہ عدالت خصوصی عدالت سنے گی یا فوجی عدالت سنے گی، وہ فیصلہ آ گیا تو یقیناً یہ فائدہ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا بیرسٹر ہیں آپ فواد چودھری صاحب، ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اب مارچ کے پہلے ہفتے میں ہونے کیا جا رہا ہے وہ؟ پرویز مشرف صاحب، جی بالکل۔ پرویز مشرف صاحب کے کیس میں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ قانوناً یہ بحثیں کیا ہوتی ہیں، اور پرویز مشرف صاحب بھی وکیلوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ بھائی سیدھی بات ہے، آپ جائیں عدالت میں فیس کریں، بتائیں یہ افتخار چودھری اور خلیل الرحمان رمدے وغیرہ کون تھے۔ بھائی ان کی جب یہ جج نہیں بن رہے تھے، ان کی آنکھوں میں کتنے موٹے موٹے آنسو تھے، اور افتخار چودھری صاحب نے کتنی لابی کر کے پہلے جج بنے، پھر اس کے بعد چیف جسٹس بنے۔ یہ ان کے پاس تو بڑی کہانیاں سنانے والی۔ میں تو حیران ہوں پرویز مشرف صاحب پہ کہ وہ اپنے وکیلوں کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی لیگل کیس تھوڑی ہے، جائیں وہاں فیس کریں، بتائیں پاکستان میں لوگوں کو، ہماری بھی پاکستان کی ہسٹری کی بھی خدمت ہوگی۔ کیا کیا یہ سارے ان لوگوں کی کیا ہے، کھلتا ہے نا سارا کچھ کہ مشرف صاحب لائز کرتے رہے ہیں، کس کس کو کرتے رہے ہیں، کیسے کیسے کرتے رہے ہیں، پھر وہ خود بھی ختم ہو جاتے ہیں نا سارے معاملے میں۔ کیا رول تھا یہ جو سارے 2 نمبر لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں ابھی یہ کرنے کے وہ کرنے کے، یہ کون لوگ تھے، ان کی لابنگ کیا تھی، کس نے افتخار چودھری نے چیف جسٹس بنایا کیوں تھا اور اتارا کیوں تھا، ارسلان افتخار کا کیا رول تھا۔ ان کے پاس یہ جو لابنگ تھی یہ مشرف صاحب کے ٹائم میں تھی 100%۔ یہ اب بھی خلیل الرحمان رمدے کو جب 99 کے اوتھ میں نہیں بلایا گیا تو ان کے آنسو گر رہے تھے، گورنر ہاؤس میں رونا پٹنا شروع ہو گیا تھا۔ جب افتخار چودھری کو چیف جسٹس نہیں بنا رہے تھے، وہاں پہ ایک آنسوؤں کا طوفان تھا جب نہیں آ رہے تھے۔ مشرف صاحب کے پاس تو اتنی کہانیاں ہیں، مطلب میرا تو بڑا ان سے قریبی تعلق رہا ہے، میرے تو بہت ہی احترام بھی ہے، ان کے پاس اتنی کہانیاں، مجھے تو حیران ہوں وکیلوں 52 سیکشن نہیں لگتا اور 58 نہیں لگتا اور 24 نہیں لگتا، اور لعنت بھیجیں۔ اب جائیں جا کے پولیٹیکل کیس ہے، جا کے فیس کریں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں ججز مشرف صاحب اس طرح سے اپوائنٹ کرتے رہے ہیں بھائی سارے پرویز مشرف صاحب کے دور میں میری بات سنیں، یہ جو جرنیل ایک صاحب ہیں جنہوں نے ابھی کتاب لکھی ہے، جنرل شاہد عزیز نے، جو پرویز مشرف سگار لگاتا تھا، یہ 4 پیچھے لائٹر لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ کب یہ سگار منہ میں لگائے گا، تو میں یار اب اس طرح کے 2 نمبر لوگوں کی باتیں چھوڑیں یار، نہ کریں۔ بڑا آدمی کا ٹھیک ہے، خراب ہو گیا، کیا اس کے آنسو نکل رہے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو بھئی انکانسٹیٹیوشنل ہے نا وہ، ان کانسٹیٹیوشنل میری بات سنیں، اس کے آنسو نکل رہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کو پھر لگا دے جو آدمی تو غلطی تو پھر اس کی۔ میں مطلب بات یہ ہے کہ اس کو لگا دیا، جب لگا دیا انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے لگانا جو ہے وہ جرم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 12 اکتوبر سے ٹرائل کر لیں، 12 اکتوبر 99 سے، جس نے 35 جگہ زاہد حامد ان کی کابینہ کے رکن ہے، پی سی او لکھا ہے، اور پرویز مشرف صاحب کی تعریفیں سنتے ہیں آپ ان کی، قادر بلوچ ماشاء اللہ لگایا ہے اور بیٹھے ہوئے کابینہ میں شرم نہیں ہے۔ مطلب بات یہ ہے، یہ شاباش تو آپ کو ملنا آخری بات، یہ لوگ جاوید لطیف وغیرہ جو سٹرگل کیا انہوں نے، یہ پرویز مشرف کے خلاف باتیں کرے، میں نواز شریف صاحب بھی کرے، ان کے خلاف بھی زیادتی ہوئی وہ بھی کرے یار، لیکن یہ 2 نمبر سارے جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ سگار بنانے کے لیے سارے یہ نہ کرے۔ میں اب خلاف ایک چھوٹی سی چیز مجھے بتا دیں خواجہ صاحب، میں پھر سوال آگے شفٹ کرتا ہوں۔
मुझे ये बताएं कि ये जजेस की अपॉइंटमेंट मुशर्रफ साहब ने इस तरीके से अगर की थी तो ये अभी भी ऐसा ही है? परवेज मुशर्रफ तो यार जिस तरह का इख्तिदार उन्होंने अब तो देखा चीजें बड़ी है, स्ट्रेट हो गई है ना। जो इख्तिदार उन्होंने देखा है वो बाकी लोग तो उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते ना। इवन नवाज शरीफ साहब भी उसके करीब नहीं है। अब वो अदालतें तो नहीं है ना, अब ये तो अच्छी अदालतें हैं, जनरल साहब को फेस करना चाहिए। ये तो डेमोक्रेटिकली अब तो जो अदालतें बनी हुई हैं इसमें अगरचे इफ्तिखार चौधरी साहब ने धांधलियां की हैं कई हवालों में और गलत जजेस लगे हैं, इसके बावजूद अभी तो अदालतें इंडिपेंडेंट है ना, अभी तो वो माहौल नहीं है, अभी तो वो चीजें नहीं है। परवेज मुशर्रफ के दौर में क्या बातें होती थी। जी ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं। कसूरी साहब, 11 मार्च को फर्द जुर्म जो है वो आयद हो जाएगी अब, या सुप्रीम कोर्ट से आपको लगता है आपको रिलीफ मिल जाएगा? देखिए जी, 11 तारीख जब आएगी तो 11 तारीख दे लेके कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अभी तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, वो बड़े मामले हैं जी। बात यह है, मैं अपने चौधरी के साथ मैं एग्री करता हूं, मुझे 4 दिन खड़ा कर दे अदालत में, 5वें दिन मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ PLD और यहाँ सुप्रीम कोर्ट मंत्री ये अल्लाह ने तब ये कैसे हो जाएगा सर? यहाँ somebody has to talk straight, somebody has to talk straight। ये वो लॉयर्स हैं जिनके 50-50 लाख रुपए फीसें ली हुई हैं और अपनी जो है इनको इन्होंने उन जजेस से को राय नहीं कर सकते। मुझे 4 दिन दे, 5वें दिन मैं आपको फैसला करा दूंगा। कौन देगा? मुशर्रफ साहब तो आपको मिलते हैं, हमें तो मिलते ही नहीं है। हम तो नहीं लेके दे सकते आपको 4-5 दिन से। खुद ही आए यार, छोड़े। बाकी कसूरी साहब सही कह रहे हैं, 4 दिन में आए ना, जरा शुरू करें, जरा कच्चा चिट्ठा शुरू करें। वैसे मुझे हैरानगी है इमरान साहब कि खुदा के लिए अगर अदलिया आज़ाद है, अगर आज अदारे काम करना शुरू हो गए हैं तो खुदा के लिए वो पुरानी मसालें दे के कि मुशर्रफ ने ये बलडोज कर दिया था, वो तबाही कर दी थी, क्या उसी तरह तबाही होती रहे तो ठीक है। अब मसूद फरमा रहे हैं, अब कसूरी साहब फरमा रहे हैं कि मुझे जनाब 4 दिन दे दें, तो 4 दिन में देखें आप क्या होता है। भाई आप पिछले 2 माह से जो अदालतों का हाल कर रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो बाहर आके जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वही आपने 4 दिन करनी है। मियां साहब किसी ने एक काम कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। और कसूरी में वो हिम्मत है, आंख में आंख डालकर वो लोगों को बात कर सकता है। फिर ये बताएं, एक मिनट ब्रेक ले लेते हैं। आईन नहीं तोड़ा। चले एक मिनट मैं कर लेता हूं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कसूरी साहब के पास कोई आइडिया है स्ट्रेट बात करने का। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि 4 दिन में मुशर्रफ साहब वाला केस जो है उसको हल कर देंगे। वो किस तरह की स्ट्रेट बात करेंगे उनसे सुन लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। दूसरा वो छोड़ दें, आपकी बात, आपके मसले बताएं, जाहिद हामिद, कादर बलोच, तारक अजीम और 10 वजीर आपके जो अपना आइन में साथ हुए, तो आपको तो अपनी पार्टी में कम से कम इतनी तो जरूरत होनी चाहिए। तो सारे ये काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि पार्टी में पुलिस वाले भी यही काम कर रहे थे। इमरान जगह पार्टी में जावेद लतीफ जैसे लोगों को तो जरूरत होनी चाहिए ना, जो कहें कि क्यों बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं, अहमद कसूरी साहब, एक तो ये मुझे जरा थोड़ा सा बता दें कि आपको सुप्रीम कोर्ट से अब आप लोग अपील करेंगे, ये पक्का तय हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं आप? पहले ये बता दें आप। इररिलेवेंट इशू लेके बैठा है। देखिए जी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वी विल एक्सरसाइज आवर ऑप्शन। और अभी क्योंकि तारीख 4 है तो अभी हमारे पास वक्त है, 1 आध दिन में हम मिलेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। बात यह है जी कि इसमें ये पॉलिटिकल इसलिए है कि इसमें असली कंप्लेनेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ है, जो कि 12 अक्टूबर 1999 का डसा हुआ आदमी है, जख्मी आदमी है। उसने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है जी कि मैं 12 का नहीं कर रहा। एक्चुअली ही इज द कंप्लेनेंट। वो जो सेक्रेटरी इंटीरियर वो तो बेचारा मुंशी है, उसी ही इज द रियल कंप्लेनेंट। और उसका जो अपना जो गुस्सा है, उसका जो अनाद है, उसका जो अपना जख्म खुदा है, वो चीजें सामने आ रही हैं। उसी वो चाहता है कि मैं इसको एक दफा सजा दिलवा लूं, फिर मैं अपना प्रेसिडेंट से माफ करा लूं और फिर मैं उसी इसको दागदार कर दूं। ये अपने नहीं हो सकेगा। देखें जी मियां साहब, वैसे ये पूरी कहानी अंदर की बताओ। वो कह रहे हैं कि पहले सजा दिलवाएंगे मियां साहब, उसके बाद प्रेसिडेंट से माफ करवा देंगे और मुशर्रफ साहब को दागदार कर देंगे। ये मियां साहब का प्लान है, कसूरी साहब कह रहे हैं, उनको बताएं। पहली बात तो यह है कि कसूरी साहब अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करते, जो गुफ्तगू करते हैं और जो अल्फाज का चुनाव करते हैं किसी के लिए, वो मुनासिब नहीं है। मैं इनके लिए वही अल्फाज दोहराऊं तो मेरे लिए तो अच्छा नहीं है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये तरीकाकार नहीं है कि जनाब हेडलाइन बनेगी, बस अदालतों का एहतराम करना चाहिए। अदालतों का आप कहते हो कि आइन की पासदारी के लिए हम गए हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं और कहते हैं हेडलाइन बनेगी, मुझे 4 दिन दे दे, मैं केस निपटा दूंगा। बट 1.5 माह से जो आप कुछ आप कर रहे हैं वही आपने 4 दिनों में करना है।
عدالتوں میں کیس ہے, آرگو کریں. اگر آپ کو خصوصی عدالت کا فیصلہ نہیں منظور تھا, آپ سپریم کورٹ جائیں, ہائی کورٹ جائیں. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ مجھے 4 دن دے, میں ہیڈ لائن بناؤں گا اور 4 دن میں فیصلے دے دوں گا. یہ طریقہ کار غلط ہے. خدا کے لیے پاکستان کی حالت پر رحم کریں. جو پچھلے ادوار میں آپ نے تباہی کر دیا اور مزید نہ کریں. نہیں ہے اب رحم آپ نے کرنا ہے سر پاکستان کی, وہ حالات تو آپ نے رحم تو عدالت نے کرنا ہے. رحم تو ان پر رحم تو قوم نے نہیں کرنا, نہ کسی کے یہ اختیار میں ہے. عدالت نے فیصلہ دینا ہے. ان کو معاف کرتی ہے, ان پر رحم کرتی ہے, یا ان کے کیے کی ان کو سزا دیتی ہے. ٹھیک ہے قصوری صاحب, ایسے ایک چیز ہے, میں اس سے پہلے بریک پہ جاؤں, پھر مجھے ایک اور ٹاپک پہ بات کرنی ہے. مجھے ایک چیز تو بڑی شدت سے میں نے محسوس کی ہے کہ مشرف صاحب جب ان کے حامی نکلتے ہیں تو ان کو انگلیوں پہ لوگ گن لیتے ہیں اکثر, اور جو انگلیوں پہ نہیں گنے جاتے وہ یہاں پورس پہ گنے جاتے ہیں. تو تھوڑے سے لوگ نکلتے ہیں, کہیں بھی کوئی 50 60 70 80 سے زیادہ لوگ نہیں نکل رہے. میں ابھی کل ہی فیصل آباد سے ہو کے آیا ہوں, جہاں تمام پنجاب کے مشائخ اکٹھے ہوئے تھے فیصل آباد میں, اینڈ اٹ واز اے ہیوج بگ گیدرنگ, جنہوں نے کہ جنرل مشرف کو کہ یکجہتی کا ایک اپنا اناؤنسمنٹ کی ہے. آپ بھائی اپنے کمروں سے باہر نکل کے رکھیں. آپ وہ اینالسٹ ہیں جو کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے آپ کر رہے ہیں. پلیز گو ٹو دا پبلک, پلیز گو ٹو دا پبلک, اور وہاں جا کے دیکھیں کہ لوگ جو ہیں غائبانہ جنرل مشرف کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. قصوری صاحب میں عرض کر دوں, قصوری صاحب غائبانہ جنازے تو سنے تھے. میں قصوری صاحب عرض کر دوں آپ کو کہ میں نے خود جا کے یہ پروٹیسٹ دیکھے ہیں. فیصل آباد والا میں نے نہیں دیکھا, لیکن لاہور میں جو میں نے دیکھے ہیں, لاہور بہت بڑا شہر ہے, یہاں میں نے جو پروٹیسٹ دیکھے ہیں وہ بالکل انگلیوں پہ گننے والی صورتحال تھی. اور میں صرف یہاں بیٹھ کر کام نہیں کرتا, میں رپورٹر ہوں, رپورٹر تھا, اور اپنی پرسنل آبزرویشن آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بریک کے بعد ناظرین ایک اور ٹاپک ہے, اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر ابراہیم صاحب نے یہ کہا ہے, جو طالبان کی کمیٹی کے رکن تھے, انہوں نے کہا کہ حکومت اور طالبان خود ہی مذاکرات کر لیں اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے, ہم جیتنے نہیں ہیں. اب وہ اس موقع پہ اب آ کے وہ یہ بات کر رہے ہیں, کیا ہار مان لی انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے؟ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمیں لگا کہ شاید بدل رہا ہے. اب جماعت اسلامی نے بھی یہ بات کر دی. حکومت تو طالبان سے ابھی تک کوئی ملاقات بھی نہیں کر پائی, براہ راست ان کی کبھی بات بھی نہیں ہوئی, تو پھر یہ حکومت طالبان سے بغیر کسی سہارے کے کیسے مذاکرات کرے گی, بغیر کسی واسطے کے کیسے مذاکرات کرے گی؟ نہ طالبان ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ یہ طالبان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو پھر مذاکرات والا معاملہ جو ہے وہ خانہ میں بندی لگ رہا ہے, اس میں کچھ آگے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے, صوبائی وزیر ہیں. السلام علیکم سراج الحق صاحب. وعلیکم السلام. سراج الحق صاحب, پھر یہ تو پیچھے ہٹ گئے آپ کے جماعت اسلامی کے رکن نے بھی اب کہہ دیا ہے فائنلی کہ حکومت اور طالبان خود کر لیں. مطلب کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نہیں ہیں اس میں. دیکھیے, ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مرکزی حکومت کا قائم کردہ کمیٹی ہے ان کو مینڈیٹ دیا جائے, اختیارات دیا جائے. اگر وہ ایسا بے بس ہے کہ وہ اجلاس میں بھی اکوڑا میں وعدہ کے باوجود نہیں تشریف لا سکے, پھر اسلام آباد میں ملوڈی دفتر جماعت اسلامی میں بھی سر, لیکن وہ اکوڑا میں وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہاں فوجیوں کی ہلاکت کا واقعہ ہو گیا تھا, شہادت ہوئی تھی, بلکہ وہ لیویز اہلکاروں کی ہمارے. دیکھیے, یہ تو شہادت تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا, اس پر تو ہم سب مسئلہ یہ تھا کہ ایک منزل ہے, ایک ہدف ہے, تو واقعات جو ہوتے ہیں اس پہ تو دیکھنا چاہیے اور افسوس بھی کرنا چاہیے, مذمت بھی اپنی جگہ پہ کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا گول ہے, جو آپ کا مقصد ہے, اس کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اور یہ واقعات پیچھے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا مقصد ہے وہ سبوتاژ ہو جائے, کہ آپ خود وہی کام کر رہے ہیں جو پوری دنیا چاہتے ہیں کہ امن کی طرف نہ چلے. اس لیے چلے اکولا خٹک اس لیے نہ آ سکے کہ اس دن واقع ہوا تھا, لیکن اسلام آباد میں ملوڈی دفتر میں اجلاس تھا, اس میں بھی نہیں آ سکے. اب میرا یہ خیال ہے, میں نے آج اسمبلی فلور کی بھی بات کی, اس مذاکرات کا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے, اور اس میں قبائلی علاقوں کے زعماء, وہاں کے علماء, وہاں کے جو ایسے عزمودہ کار شخصیات ہیں جنہوں نے ہمیشہ مذاکرات اور جرگے کامیاب بنائے, ان کو بھی اس میں شریک ہونا چاہیے تاکہ یہ فروٹفل ایکسرسائز ہو جائے. اچھا, ایک آپ نے اور شکایت کی ہے کہ کے پی کے حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہے کہ اب تک مرکزی حکومت نے نہ ہمیں کوئی بریفنگ دی ہے, نہ ہمیں ان بورڈ لیا ہے, نہ ہمارے ساتھ کوئی مشاورت کی ہے, نہ کوئی ہیلو اس حوالے سے کی ہے. بس ہم بھی اخبارات میں مرکزی حکومت کی کمیٹی کے بیانات پڑھتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا پہ سنتے ہیں, اور آپ بھی.
ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی آپ کی. اب جو آسما جہانگیر صاحبہ نے کچھ دیر پہلے کہا ہے, میرے خیال اس پہ تھوڑی اس کو شامل کر لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سیاسی نابالغ ہیں اور طالبان کے جاسوس ہیں. آپ کی حکومت پہ ناز بلوچ صاحبہ ٹرسٹ نہیں کر رہی وفاقی حکومت, ایسا لگتا ہے, جس وجہ سے انفارمیشن شیئر نہیں کی جا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام تر وسائل وفاقی حکومت کے پاس ہیں. مینڈیٹ اے پی سی میں وفاقی حکومت کو ملا. عمران خان صاحب کے پاس نہ بارڈرز کو کنٹرول کرنے کی فورسز کی آپریشنل پاور عمران خان کے پاس تو موجود نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی اختیارات ہیں وہ آپ کے پاس وفاقی حکومت. The ball is in the court of the federal government. It is very clean and crystal clear. اور وفاقی حکومت کو اس چیز سے سائٹ پہ کر کے اور عمران خان کے اوپر آ کے تنقید کرنا یا توپوں کا رخ کر دینا, یہ ان لوگوں کے پریکٹسز میں شمار ہے جن کو عمران خان فوبیا ہوا ہے. وہ لوگ جو خواب میں بھی صرف عمران خان دیکھ رہے ہوتے ہیں, کرے کوئی اور نام صرف عمران خان کا ہوتا ہے. میں یہ پوچھتی ہوں, دیکھیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں اور ہر حال میں یہ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کا یہ موقف ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں اب دیکھیں آج ایک اور چیز میں پوچھ لوں آپ سے, سوال تو سن لیں نا. اب آج شاہد اللہ شاہد صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ آئین پاکستان کی کوئی بھی ایک شق جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے, تو پھر آپ کس طرح مذاکرات کر سکتے ہیں؟ عمران مجھے ذرا موقع دیجیے, ان انٹرپٹیڈ میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. جی میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں. عمران, بات یہ ہے کہ آج 8 مہینے سے زیادہ ہو گیا حکومت بنے ہوئے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ملک کے اندر ایسی تشویشناک خوفناک صورتحال کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں بنی ہوئی ہے. جب آپ کے پاس کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا فقدان ہو, پھر آپ اسٹریٹجی کیسے نکالیں گے؟ ان صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس ایک ڈیفائنڈ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. حکومت تو کلیئر نہیں ہے, ان کے پاس تو راستہ نہیں ہے, وہ تو جانتے نہیں کہ وہ کیا کریں. نہ ان کے لانگ ٹرم پلان ہے, نہ ان کی شارٹ ٹرم پلان ہے. آپ کے پلاننگ کے آپ کے پاس حالات کا سامنا تو کرنا ہی ہے نا. دیکھیں آپ کے پاس کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی عمران ہونی چاہیے. یہ وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے, ان کے ڈومین میں آتا ہے. وہ ڈیفائن کریں, وہ ہمیں بتائیں. وہ جو فیسلیٹیشن چاہیے کہ گورنمنٹ ہمیشہ دے گی. وی اسٹینڈ بائی آر کنٹری, وی اسٹینڈ بائی آر آرمڈ فورسز. لیکن ہمیں کم از کم حکومت ایک پیج پہ تو لینا. جی ٹھیک ہے, جواب. اور حکومت کچھ کرتی نہیں دکھائی دے رہی کہ حکومتی جو ٹیم ہے ان میں بھی ایک ان کا ممبر ہے, اور طالبان نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ سارے ان کے ممبر ہیں. اگر ان کے علم میں نہیں ہے, بھائی حکومت کا حصہ ہیں, جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی حکومت کا حصہ ہیں. اچھا, جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, ان کو نومینیٹ کیا تھا طالبان نے. طالبان نے اگر ان کو نامزد کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کمیٹی کا حصہ بنتے. طالبان نے نواز صاحب کو بھی نام لیا ایک دور میں. دیکھیں میری سنیں, آج تو نہیں نام لیا, اگر جب ان کا نام لے لیا تھا تو پھر دونوں طرف انہی کے لوگ تھے, جن کے پاس وفاقی اختیارات ہوں. نہیں, اچھا آپ دیکھیں جس طرح جماعت اسلامی نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, عمران خان صاحب کو پہلے پتا تھا وہ نکل گئے بیچ میں سے, ان کو پتا ہے نکلنا کچھ نہیں. ہم خود حامی تھے, پہلے دن سے مذاکرات کے حامی تھے. ہماری ترجیح تھی, آپ کے 80% لوگوں نے کہا لڑائی کرو, آپ کہاں تھے حامی تھے. عمران, جب سے ہم نے الیکشن شروع کیا اس وقت بھی, الیکشن کے بعد بھی جب ہماری حکومت بن گئی, ہم مذاکرات کو ترجیح دیتے تھے امن کے لیے. لیکن جو کچھ آج ہوا اور آج جو کچھ کہا گیا, اور جب دونوں طرف سے کمیٹیاں بن گئیں اور اس کے بعد جو کراچی کا واقعہ ہوا یا ایف سی کے جو جوانوں کو جس طرح گلے کاٹ کر شہید کیا گیا, کیا ڈائلاگ آگے چل سکتے تھے؟ ایک. دوسرے نمبر پہ میں آج کہتا ہوں کہ جو لوگ آج طالبان کے نمائندے جو بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں, جب انہوں نے کمیٹی نامزد کی تھی تو وہ کمیٹی کے جو ممبران تھے, ان کے بزرگ جو تھے, انہوں نے آئین پاکستان بنایا تھا. جب ان کو کمیٹی کی تشکیل دے رہے تھے, کیا وہ ان کے علم میں نہیں تھا؟ مولانا عبدالعزیز صاحب, ان کو کمیٹی سے نکال دیا گیا تھا, لیکن انہوں نے وہ بات کی تھی جو آج طالبان نے بات کی ہے. لیکن باقی تمام ان کے ممبر جو کمیٹی کے ممبر تھے, جو ہم تک خبریں پہنچ رہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, طالبان کا موقف کچھ اور تھا. اور اصل بات یہ ہے, ہم کیوں حامی تھے؟ ہم اس لیے حامی تھے کہ ہم ان سے الگ کرنا چاہتے تھے ان طالبان کو یا ان گروپس کو جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آرمی فورس. عمران, مجھے ایک سیکنڈ کے لیے, وہ ان لوگوں کو الگ کرنا چاہتے تھے جو کہتے تھے کہ آرمی فورسز نے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر جو بمباری کی ہے
اور پاکستانی فورسز نے بھی ان کی خواہش پر بمباری کی ہے. ہم اس کے ایکشن میں ریئیکشن کر رہے ہیں. ہم ان کو الگ کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اکثریتی دہشت گرد جو دہشت گردی کر رہے ہیں, جو گروپس, ان کو فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہے. وہ آج اصل چہرے باہر نام لیں میں ہمسایہ ممالک بھی ہیں, اور جو عمران میری بات سن لیں, جو 60 سالوں میں آپ ہمسایوں کے ساتھ جو الزام تھا ہم پہ, جو کچھ ہوتا رہا آج وہ بھی کر رہے ہیں. اور اگر وہ کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر عمران خان صاحب لگ پتا کیا رہا, لگتا یہ ہے کہ آئین پاکستان کو متنازع کر رہے ہیں, اور کچھ آئین پاکستان کو کوئی متنازع نہیں کر سکتا. جو جماعت اسلامی کا ورشن ہے یا تحریک انصاف کا, یہ بات یہ کی ہے, میں صرف ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, تمام پارٹیز کو ہمیں نواز شریف صاحب کے اوپر مکمل ٹرسٹ ہے. وہ جو بھی پالیسی اپنائے ہمیں اس کی مکمل حمایت کرنی چاہیے, پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے جو غلطی کی ہے, پہلی بات تو جو کمیٹی بنائی ہے وہ بنائی جانی چاہیے تھی منور حسن, عمران خان, سمیع الحق اور چودھری نثار کے اوپر, کیونکہ یہ 4 حضرات ہیں جن کو بہت شوق ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا. میاں صاحب نے کل چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ سب کہہ رہے تھے, لیکن میاں صاحب نے سٹینڈ لیا, انہوں نے کہا مذاکرات کرنے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا, چودھری نثار صاحب ان کی طرف سے آ جاتے ہیں نا, نون لیگ میں مختلف گروپس ہیں نا. اچھا, یہ 4 لوگ جو ہیں یہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آج. لیکن جو بنیادی جو جیسے جو بات کر رہی ہیں ہماری ناز بلوچ صاحبہ نے جو بات کی ہے, اس پہ میں متفق ہوں کہ الٹیمیٹ ہسٹری کا ولن نواز شریف ہوں گے. اگر ایکشن نہیں ہوگا, تمام اختیار بھی ان کے پاس ہے, پاکستان کی قیادت بھی ان کے پاس ہے. عمران خان, منور حسن وغیرہ کو تاریخ نے یاد نہیں رکھنا, نواز شریف کو یاد رکھنا ہے کہ ان کے دور میں یہ ہوا تھا. اور پاکستان میں آپشنز 2 ہیں, یا سرنڈر یا لڑائی. دوسری بکواس بات ہے یہ مذاکرات وغیرہ, ہم پہلے بتا رہے تھے کچھ نہیں ہونا, آگے بھی کچھ نہیں ہونا. ناز میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, میں آ رہا ہوں نا, میں واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس. الٹیمیٹلی اس سارے سین کے ولن جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب بن جائے گے, یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب. ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آ رہے ہیں اور بات کریں گے کہ یہ کتنے کلیئر ہیں. خیبر پختونخوا حکومت جو ہے, پی پی کے کی گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کتنے کلیئر ہیں اس سارے معاملے میں, اس پہ بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ناز بلوچ صاحبہ, یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب طالبان کے جاسوس ہیں, اب یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے. دیکھیں بڑی افسوسناک بات ہے, اور مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آ کہاں سے رہا ہے. I do not expect کہ کوئی پڑھا لکھا شخص اس قسم کے جملے کسے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 2 قسم کی سوچ ہے. ایک بہت ہینڈ فل آف پیپل ہے, بہت کم کاؤنٹیبل لوگ ہیں جو کہ غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کا اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں. اور 10 سال کا جو پروسیس ہے جس کے نتیجے میں آج تک ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, آج تک دھماکے ہو رہے ہیں, کراچی سے لے کر خیبر تک اور بلوچستان لے کر آپ دیکھ لیں, چاہے پنڈی تک چلے جائیں, آپ کے پاس کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے. عوام غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے. یہ تو پتہ ہے, میں تو آپ کو کچھ اور پوچھ رہا ہوں. اس لیے تو کہہ رہے ہیں لڑنے ادھر بھی نہیں آنے دیتے ہیں. بجائے حکومت کو جگانے کے, بجائے حکومت کو وہ آنکھ دینے کے کہ وہ دیکھیں, بجائے حکومت کو وہ کان دینے کے کہ وہ سنیں, آپ بیٹھ کے تنقید کا نشانہ ایک ایسی حکومت کو بناتے ہیں جو کہ آلریڈی ایک سینسٹیو پروونس کے اندر چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. جس کے دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے پاس بارڈر سیکیور نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ فیڈرل فاٹا سے اگر کوئی شخص آتا ہے, آپ کے پاس سیکیورٹی کیا ہے؟ میجر جہانزیب کو شہید کر دیا گیا, کس طریقے سے ہمارے آرمی کے بہادر سپاہی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں, سولجرز شہید ہو رہے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, کیا فارمولا ہے؟ وفاقی حکومت کتنا انتظار کرے گی, اور ہمیں بتا دے کہ کتنی اور باڈیز وفاقی حکومت کو چاہیے تاکہ وہ جاگ جائیں. اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس میں سیریسنس دکھائیں. خدا کا واسطہ عوام فیڈ اپ آ چکی ہے, روز کی ڈیتھ ٹول دیکھ دیکھ کر عوام تنگ آ چکی ہے, کیونکہ یہ جمہوری حکومت ہرگز نہیں ہے, یہ فیک اور رگڈ الیکشن کے تحت آئے ہیں. ان کو عوام کی آواز نہیں آ رہی ہے, اور یہ عوامی لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے, الیکشن پہ آ جاتے ہیں. آپ کی بات ہو گئی. اچھا عمران صاحب, اگر عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مجھے حکومت دے دی جائے تو میں امن قائم کر دوں گا, مجھے حکومت دے دی جائے تو طالبان سے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, مجھے حکومت دے دی جائے, مطلب عجیب بات ہے یار. انہوں نے آپ کا نام لیا ہے, آپ کو اپنی کمیٹی کا ہیڈ بنایا ہے, تو وہاں تو آپ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف بھی آپ کے لوگ ہیں طالبان کی کمیٹی میں, آپ ہیڈ کریں بھئی, بات کو ختم کریں. آپ 3 سال سے رٹ لگا رہے تھے جناب میں آ جاؤں گا, مذاکرات کروں گا, بات ختم کروا دیں گے, تو جب انہوں نے کہہ ہی دیا ہے تو پھر کیوں بھاگ رہے ہو؟
वैसे मतलब चंद लोगों को पावर आपके पास दुनिया है, को बताने के लिए कि जनाब अच्छा, मैं तालिबान का हामी नहीं हूँ। पावर और इख्तियारात आपके पास है, कोई दबाव तो नहीं है आपके पास? इख्तियारात आपके अस्करी पास कुव्वत है। का कोई दबाव? बिल्कुल इमरान खान किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, कोई मुज़ाकरात के लिए दबाव नहीं था, कोई ऑपरेशन के लिए दबाव नहीं है, लेकिन खुदा के लिए जो दबाव था, कौम पूरी का दबाव था, वो यही था अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। मैं अपनी बात पहले कर ये चुका हूं। रवायती जवाब है या ये सेम पेज पे है? नंबर 1 और नंबर 2 मुझे बता दें कि ये लोग दोनों इतने क्लियर हैं कि अब ये एक नई पॉलिसी के साथ टैकल करें इन मामलों को? लेकिन फवाद अगर एक सेकंड के लिए मैं टाइम बहुत कम है, कहूंगा, मैं खुदा के लिए जो आज के हालात हैं, पॉइंट स्कोरिंग की बजाय एक पेज पर जिस तरह एपीसी में ये शायद तमाम फवाद साहब को कह रहे हैं। फवाद ठीक है, चौधरी फवाद साहब साहब, अब जवाब बिल्कुल देते हैं इसकी आप। नहीं, मैंने तो ये कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत जो भी फैसला करे हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, और हम उम्मीद ये रखते हैं कि वो टेररिज्म के खिलाफ जंग का फैसला करे और खुल के करे। ये ना करें कि फौज लड़ ले, हम कभी इधर कर बहुत दें, लंबी कभी प्रेस उधर कॉन्फ्रेंस ना कर करें, दें। छोटे नहीं, से, छोटे चंद से, जुमलों में हाँ, बताएं कि चंद करना जुमलों क्या है। में बता दें कि हमने ये करना है, पूरी कौम उनके साथ और कौमें लड़ती हैं, और अगर जो कौम, अगर हम ये कहें ना कि फौज लड़ नहीं सकती, अपनी टेरिटरी में धमाके होंगे, हमें फिर रियासत की क्या जरूरत है? अगर जो रियासत मेरी हिफाजत नहीं कर सकती, जो रियासत अपनी टेरिटरी की हिफाजत नहीं कर सकती, उस रियासत का क्या करना है आपने? मैं अर्ज कर ये रियासत का बुनियादी फर्ज है, वो प्रोटेक्ट करे अपनी टेरिटरी को, अपने लोगों को। नहीं कर सकती, खुदा खत्म हो गया, कभी भी रियासत कभी ऐलान करके नहीं करती, रियासत एक्शन करती है ठीक है, जहां जरूरत होती हमने है। ये मिसालें देखी हैं कि लीडर अपनी कौम को एतमाद में लेते हैं, ऐलान करते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं और सारी कौम को अपने साथ खड़ा करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी गवर्नमेंट पे है। नाज़रीन, इमरान खान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।